Assalamu alaikum and welcome back to a fascinating journey into mind and work of Hazrat Allama Iqbal. آج ہمارے ساتھ obviously my co-host, my co-pilot, the captain of the ship, حکیم زید حامد صاحب بیٹھے ہیں اور ہم اقبال کے سفر کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ان کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کی سوچ تھی اور وہ کیسے ایوالو ہوئی، اس کے اوپر بات کرتے کرتے پہنچے 1905 میں جب اقبال یورپ تشریف لے گئے اور پھر ان کی یورپین تہذیب و تمدن کے حوالے سے ان کی سوچ میں کیا چینج آئی، اس پہ آج ہم ڈسکشن لیں گے. اس کے علاوہ ہم کچھ شخصیات کے فون کالز بھی لیں گے اور وداؤٹ فردر ڈو we're gonna go start with the European invasion of Iqbal. European invasion and conquering of Europe. He came, he saw, and he conquered. دیکھو اقبال جب چھوٹے تھے ایک دفعہ قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کے والد نے ان سے پوچھا کہ تم قرآن کیا پڑھ رہے ہو؟ تلاوت کر رہا ہوں. کہنے لگے کہ تم قرآن اس طرح پڑھا کرو جس طرح یہ قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے. ہر گریٹ ادب کا، لٹریچر کا یا ڈیوائن میسج کا کمال یہی ہے کہ آپ اس کو عقل سے نہیں پڑھ سکتے، نہ سمجھ سکتے جب تک وہ آپ پہ خود نازل نہیں ہو رہا. روحانیت میں نہ اتر جائے جب تک آپ خود اس میں ڈوب نہ جائیں. بالکل. جس کو انگریزی میں کہیں گے کہ یو پٹ یور سیلف ان دی ادر پرسن شوز ٹو سی ہاؤ ہی فیلٹ، واٹ ایکسپیرینسز ہی وینٹ تھرو. اقبال کو سمجھنے کے لیے بھی اقبال بننا پڑتا ہے، آپ کو اقبال میں ڈوبنا پڑتا ہے. یو ایکچولی ہیو ٹو ڈسکنیکٹ یور سیلف فرام دا ماڈرن ٹائمس اور اس دور میں لے جا کر اس کے ان حالات میں، ان سرکمسٹانسز میں، ان انوائرمنٹ پہ جس نے اقبال کو بلڈ کیا، آپ اقبال کے وجود میں گم ہو جاؤ جا کے. ہمارے ریولوشن کا مقصد ہی غالباً یہ ہے کہ ہم پاکستان کے بچے بوڑھے کو، جو بھی اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، اسلام سے محبت کرتا ہے، اپنے آس پاس اپنے رہنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے، وہ اس کو وی ٹرن دم انٹو اقبال. یہ ہمارا ڈریم ہے، یہ ہمارا ڈریم کہ ایوری بڈی ایٹ لیسٹ should have a basic knowledge of اقبال to understand the wisdom and philosophies of life. کیونکہ دیکھیے اس سوشل سائنس کے بغیر انجینئرنگ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز یا میڈیسن جو ہے نا انسان کو میکینک بناتے ہیں، ہائی کوالٹی میکینکس. بالکل. لیکن جو انسان بناتا ہے نا وہ سوشل سائنسز ہیں، ہسٹری، لینگویجز، لٹریچر، فلسفی، ریلیجن، یہ انسان بناتے ہیں. اور جب آپ ان سوشل سائنسز کو نکال دو گے تو پھر آپ کے پاس میکینکس بنیں گے، مشینیں بن کے نکلیں گی جن کا زندگی کا مقصد اچھی عمارتیں بنانا، اچھے علاج کر لینا، اچھی انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی چیزیں بنانا. یہ سارا ایمفسس ظاہر پہ ہوگا، تن پہ ہوگا، من پہ نہیں ہوگا. They will be satisfying the bodily needs but not the spiritual satisfaction, not the satisfaction of the soul will not be there. Building bank balances rather than building characters. Building humans and building characters. تو اقبال بھی جب اپنے ایک ایوولوشنری پروسیس سے گزرتے ہوئے ان کے جب یورپ جانے کی باری آئی تو وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیز ہے کہ ہم نے اقبال کا بیک گراؤنڈ پچھلے پروگراموں میں ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح وہ ایک انڈین نیشنلسٹ جذبات بھی ان کے اندر موجود تھے. جی. ہندوستان کے معاملے میں بھی وہ اپنے آپ کو ہندوستانی کہہ کر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا بھی ان میں تھا، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہز انٹرنسک کیریکٹر واز ٹرننگ آؤٹ ٹو بی، نظر آ رہا تھا کہ ایک میگنانمس آدمی ہے. لاکھوں روپے جو کما سکتے تھے اس دور میں اپنی شاعری سے سب لے کے صدقہ کر دیتے تھے، خود ہینڈ ٹو ماؤتھ. اور ہمارے اسٹیٹ کا بھی شاید ایک پرابلم رہا ہے کہ ان کو ہم نے ایک آلموسٹ ڈی ہیومنائز کر دیا، یعنی کہ ان کو ایک اسٹیٹ آف پروفٹ آلموسٹ ایک اسٹیٹ دے دی گئی جس سے کہ لوگوں نے ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ترک کر دی. اقبال کو ایک فیملی سائڈ بھی تو تھی. اقبال کو تو ہم نے پریکٹیکلی گما دیا، بھلا دیا. تو نہ تو ہم ان کی ڈیوائن سائڈ کو جانتے ہیں نہ ہیومن سائڈ کو جانتے ہیں. ان کی ہیومن سائڈ جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ موجود ہیں ان کے نواسے، ان کی بیٹی کے بیٹے آگے سے، اور وہ اپنے نانا سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کے میسج کو ہر جگہ، ان کی پوئٹری کو انہوں نے بہت سارے ڈفرینٹ طریقے سے گانے بنوائے، البمز بنوائیں تاکہ وہ کلام عام ہو سکے. تو ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں جناب
یوسف صلاح الدین صاحب. السلام علیکم یوسف صلاح الدین صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام علی زاہد صاحب, السلام علیکم. یہ یوسف صاحب میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں, میں آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں, اور ایک بہت نفیس انسان ہے, اور پورے پاکستان میں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں, ناٹ بیکاز کہ یہ اقبال کے نواسے ہیں, بلکہ یہ اپنی کیپیسٹی میں بھی ایک سوشل پرسنالٹی ہیں. اور میاں صاحب آپ سے صرف اتنا سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہم کہ اقبال جیسا کہ آپ کے نانا ہیں, اور ان کی جو ہیومن سائڈ ہے وہ ایک آلموسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ از لاسٹ ان دیز ماڈرن ٹائمز, کہ وہ کس قسم کے انسان تھے آپ کی والدہ کے ساتھ, آپ کے ماموں کے ساتھ, آپ کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالنا پسند کریں گے؟ علی, جہاں تک مجھے معلوم ہے, کیونکہ میری والدہ تو بہت چھوٹی تھی, جی, اینڈ اٹ از ویری لٹل دیٹ شی, جو ان کو اپنے والد کے بارے میں یاد ہے. ٹھیک. اور ڈاکٹر جوید اقبال صاحب ذرا ان کی عمر بڑی تھی, وہ 11-12 سال کے تھے. جی. اینڈ آف کورس وین یہ لوگ جب بڑے ہو رہے تھے تو اس وقت علامہ صاحب واز آلموسٹ آن ہز وے آؤٹ, اینڈ تو بہت ہی افیکشنیٹ تھے. نیچرل ایک بات ہے کہ ایک شاعر سینسٹیو بھی ہوگا, افیکشنیٹ بھی ہوگا, رومانٹک بھی ہوگا, یہ ساری باتیں ان میں بالکل موجود تھی. میاں صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ جو ان کی آئیڈیالوجی, جو چیزیں ہم اس شو کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں, اور the political side of it, the economic side of it, and the spiritual side of what his poetry was all about, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے پاکستان میں اس نالج کی ضرورت ہے, اس پوائنٹ آف ویو کی ضرورت ہے کہ ہم گھر گھر میں سے ایک اقبال نکلے, ان کی جیسا کہ حکیم زاہد احمد صاحب, جن کو میں پیار سے کہتا ہوں, کہ حکیم صاحب کے مطابق اقبال کو سمجھنے کے لیے اقبال بننا پڑے گا. میں سب سے پہلے علی اور زاہد صاحب آپ سب کو دونوں کو ایک آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا پروگرام آپ نے شروع کیا, اور ایک ایسے چینل کے لیے کہ جو بالکل ہی یوتھ اورینٹڈ چینل ہے. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا آپ نے کام شروع کیا ہے, کیونکہ میں اب جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی زاہد صاحب میں سن رہا تھا ان کی بات, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل اقبال کو بھول گئے. اگر ہم اقبال کا جو ریئل اقبال ہے اس کو ہم باہر لے کے آئیں تو آپ کو پاکستان کیوں بنا اس کی بھی سمجھ آ جائے گی, اور آپ کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی سمجھ آ جائے گی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو چیز ہم نے نہیں کی شروع دن سے, کہ ہم نے اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان ہی نہیں بنایا, اور اقبال اور قائد اعظم دونوں جو تھے دے ور ون, ان کی جو تھنکنگ تھی, جو ان کی پالیسی تھی, جو ان کی سوچ تھی, وہ ایک تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اس وقت, کیونکہ اس وقت شاید کیونکہ لوگ جو ہیں ان اے وے یہ جو ہو رہا ہے, میں آئی تو آلسو ٹیک اٹ ایز اے بلیسنگ کہ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا, ورنہ ہم نے تو اقبال کو الحمرا کے دروازوں کے اندر صرف بند کر دیا تھا. اور آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ اس ملک میں, اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ میں کئی سال بہت سا علامہ کا کلام جو تھا اس کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ اس کو نشر کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو کیا آپ اپنی قوم کو بتائیں گے, کیا آپ اپنے ینگ لوگوں کو بتائیں گے, جو آپ کی جنریشن جو آپ کی جو اب جوان ہو رہی ہے, اس کو نہ اپنے پچھلے کا پتا ہے, نہ اس کو اپنے اگلے کا پتا ہے, نہ اس کو کسی چیز کا پتا ہے, وہ یا ویسٹ کی طرف دیکھتی ہے یا کسی اور ملک کی طرف دیکھتی ہے. So we have to make them understand, what was the reason why Pakistan was created. اور ابھی آپ وہ بات کر رہے تھے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال دونوں کو صرف ملک کو تقسیم کرنا نہیں چاہتے تھے. ان کی جو کوشش تھی دیٹ واز بیسکلی کہ جو مسلمان ہیں ہندوستان کے, ان کے رائٹس جو ہیں, جو ان کے جو رائٹس ہیں ان کا ریسپیکٹ ہو اور وہ سیف گارڈ ہو. اور دین I think ultimately in the creation of Pakistan, it was the narrow-mindedness of the Congress party which led to the Qaid-e-Azam. اینڈ تک کی ان کی کوشش تھی کہ یہ جو اتنا قتل و غارت ہوا وہ نہیں چاہتے تھے. میاں صاحب آپ نے مجھے اس دن یہ بھی بتایا کہ آپ کی والدہ نے بھی یہ شو دیکھا, اور جسٹس جاوید اقبال صاحب نے بھی, اور باقی فیملی نے بھی بیٹھ کے یہ شو دیکھا. ان کے کیا تاثرات ہیں اس قسم کے شو میں جو ہم نے یہاں پہ سٹارٹ کیا ہے, اقبال کا پاکستان؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, یہی میں اپنا ڈاکٹر صاحب سے بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جو ٹیلی ویژن ہے, جو یہ میڈیا ہے آج کل کا, اس کی کتنی پازیٹیو سائڈ بھی ہے کہ ہم لوگ کتنی چاہے کوشش کر لیں. میں نے بھی بہت کوشش کی, ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے بھی اتنی کتابیں لکھی, اتنے لیکچرز, لیکن یہ جو چیز ہو رہی ہے دس از لائیو, اٹ از گوئنگ ٹو دا پیپل, اٹ از گوئنگ ٹو ایوری ہوم اینڈ ایوری ہاؤس,
and I'm sure that this will make a difference. And I say to both of you کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کام، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ بہت پہلے ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا یوسف صلاح الدین صاحب. میری طرف سے بھی بہت شکریہ آپ کا. زید احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ٹیلی فون پہ آئے اور آپ نے اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالی کہ آپ کی جو اقبال کی جو امیڈیٹ فیملی ہے وہ اس پوری موومنٹ، ریولوشن ایز وی کال اٹ، کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اینڈ لائک آئی سیڈ اگین اینڈ اگین، the revolution will be televised after this break. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. جتنی خوشی کبھی کسی آپ اگر کہیں بیٹھے ہوں اور آپ کو کسی چیز کی تلاش ہو اور آپ کو وہ چیز دور افتادہ کسی جگہ پہ نظر آ رہی ہو، افق کے اس پار آپ دیکھیں کہ میری منزل مجھے دور سے نظر آ رہی ہے اور آپ اس کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں، تو آپ کو ایک علیحدہ قسم کی خوشی ہوتی ہے، ایک علیحدہ قسم کا سکون ملتا ہے کہ میرے جو قدم ہیں وہ رائیگان ہی جائیں گے جس منزل میں پہنچنا چاہتا ہوں. اسی قسم کی ایک خوشی میرے دل میں بھی ہے. اس وقت ایک عجیب قسم کی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یہ جو سیلف ڈسکوری اس پوری اقبال کی ڈاکٹرن کے حساب سے جو میری سیلف ڈسکوری ہو رہی ہے، اور اس پروگرام کے توسط سے پورے ملک میں جو لوگ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، میرے خیال سے آئی تھنک ایوری بڈی از فیلنگ دیٹ، جس کو ایکسٹیٹک، آلموسٹ ایکسٹیٹک. اینڈ اس سے پہلے کہ ہم کسی اور طرف نکل جائیں، ہم حکیم صاحب سے کہیں گے کہ اب یورپ میں جو اقبال پہنچے ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. دیکھو علی، یہی بات کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ پروسیس آف سیلف ڈسکوری، جی اقبال ابھی تک اپنے پروسیس آف سیلف ڈسکوری میں ہے. انڈیا کا پیریڈ انہوں نے گزار لیا ہے، 3 سال ان کے یورپ کے آتے ہیں، اور یورپ کے یہ 3 سال اقبال کو علامہ اقبال بناتے ہیں. ایک نوجوان کو جو تلاش کر رہا ہے، اپنی سمت ڈھونڈ رہا ہے، اس میں ایک ریولوشن بلڈ کرتے ہیں، انقلاب لے کر آتے ہیں، اور اس کو اپنی منزلیں، پھر اس کے بعد not even sky is not his limit. He takes off. اور جو ریولوشن اور انقلاب ان کے وجود میں انٹلیکچولی اور روحانی دونوں طور پر جو انقلاب برپا ہوتا ہے وہ حیرت انگیز ہے. دیکھیے، آپ نے جو بات کہی کہ یہ ریولوشن ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اٹس اے سافٹ ریولوشن جو پوری قوم کو ایک موبلائز کر رہی ہے، ریوائیو کر رہی ہے. اور جس طرح کے بیک گراؤنڈ سے، جس طرح کے ماحول میں اور جس طرح کی میڈیا اور انفارمیشن وار میں ہم آج کل بستے ہیں، اپنے زمانے کے لحاظ سے اقبال بھی اسی زمانے میں بسا کرتے تھے. ٹھیک، اس زمانے میں وہی ٹیکنالوجیز تھیں جو اس زمانے کی جدید ترین ٹیکنالوجی تھی. ریڈیو بھی آنا شروع ہو گیا تھا، اخبار بھی نکلا کرتے تھے، کتابیں چھپا کرتی تھیں، جلسے ہوا کرتے تھے، محفلیں، میٹنگز ہوا کرتی تھیں، اور اس قدر طوفان برپا تھا نئی نئی آئیڈیالوجیز کا، جو آج آپ خرافات اور رنگ برنگی آئیڈیالوجیز اور ہر قسم کے ایک نئی آئیڈیالوجی کو اور ایک ازم کو دیکھتے ہیں اپنے آس پاس میں. اس زمانے میں بھی یہی سب کچھ تھا، اور اقبال اور مسلم دنیا کی وہی حالت تھی جو آج کے نوجوان کو مسلم دنیا کی حالت نظر آ رہی ہے. ٹھیک، وہاں بھی مسلمان اپنے آپ کو سروائیو کرانے کے لیے، ریکوری کے لیے، ڈسکوری کے لیے اور اپنی شناخت تلاش کرنے کے لیے ڈیسپریٹ تھے، کوشش کر رہے تھے. آج کے دور میں بھی پوری مسلمان دنیا اپنی شناخت تلاش کرنے کے لیے، اپنی سمت تلاش کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. سو اقبال بیکمز ہائیلی ریلیونٹ. اس زمانے میں بچے یورپ جاتے تھے، کچھ گم جاتے تھے، 99% گم جاتے تھے، ایک آدھا کو واپس پہنچتا تھا. ٹھیک، جو واپس آتے بھی تھے وہ اتنا مغرب زدہ ہوتے تھے کہ سب کے ساتھ اصطلاحاً کہتے ہیں ایک میم ضرور ہوتی تھی. ٹھیک، یعنی اس زمانے میں کلچر بن چکا تھا کہ مغرب سے آتے ہوئے میم لے کے آیا، ایک میم لے کر آنی ہے ساتھ، which means they were gone for all practical purposes. آج کے دور میں بھی بچوں کے ساتھ یہ ایشوز ہیں کہ شناخت تلاش کرتے پھرتے ہیں. اقبال نے خود اکنالج کیا کہ مجھ کو مسلمان بنانے والا یورپ تھا. اور دیکھیے، اقبال جب کیمبرج پہنچتے ہیں تو بنیادی طور پر انہوں نے 2 کام کیے. پہلے تو یہ کہ کیمبرج میں داخلہ لیا انہوں نے LLB کا، لائر بننے کے لیے، جو لنکنز ان میں انہوں نے ایڈمیشن لیا اور سارا اس سے اپنے آپ کو گریجویٹ کرانے لگے. دوسری طرف انہوں نے میونخ یونیورسٹی جرمنی میں ایڈمیشن لے لیا اور فلسفی کے لیے انہوں نے اپنے ڈاکٹریٹ کے لیے اپلیکیشن ڈال دی. سائملٹینیسلی ہو رہی ہے، سائملٹینیسلی 2 یونیورسٹیز میں انہوں نے اپنے آپ کو شامل کر لیا. کیمبرج کے تھرو ہی انہوں نے اپلائی کیا تھا اپرنٹلی، اور میونخ میں بھی ان کو داخلہ مل گیا تھا. یونیورسٹی سے کوئی آپس میں ریلیشن شپ تھا، یو کوڈ ڈو دیٹ. سو اقبال ایک طرف تو LLB لنکنز ان سے کر رہے ہیں اور ایک طرف میونخ یونیورسٹی سے یہاں لائر بن رہے ہیں، وہاں پہ فلاسفر بن رہے ہیں. ایک تو یہ ڈائمینشن.
اور لندن کی ان کی یورپ کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ واقعات نہیں ملتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو ان کے دوست سر عبد القادر ان کے ساتھ تھے، یا ان کی ایک اور کولیگ عطیہ فیضی جن کا نام بہت زیادہ، اور جنہوں نے بہت زیادہ اقبال کے ساتھ ان کی کورسپونڈنس اور خطوط رہے، جن کی وجہ سے اقبال کی زندگی کے بارے میں بہت ساری باتیں عطیہ فیضی کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں۔ اس زمانے میں اقبال نے اس معاشرے کو ظاہراً ایک ایسپیکٹ اقبال کا بڑا ہیومن تھا، بڑا اسٹوڈنٹ لائک، جس کے اندر وہ اس دنیا کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس میں پارٹیز بھی ہیں، اس میں گھوم پھر بھی رہے ہیں، دنیا کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں شعر و شاعری بھی ہے، فلسفی بھی ہے، ڈسکشنز بھی ہیں، تعلیم بھی حاصل کی جا رہی ہے، ٹریولنگ بھی ہے، چھٹیاں بھی گزار رہے ہیں، مگر ایک رومانس ایز سچ نہیں، بٹ ہی ہیڈ اے ویری سیکرڈ ریلیشن شپ ود عطیہ فیضی اینڈ another جرمن لیڈی، اس کی ہم بات کریں گے آگے۔ عطیہ فیضی تو ان کی کولیگ بھی تھی، ساتھ ان کے آپس میں، اور ہندوستان کے ایک بہت ہی باعزت شاہی گھرانے کی خاتون وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اور بہت اعلیٰ ادبی ذوق رکھتی تھیں، اور اقبال کی چونکہ شاعری کی شہرت پہلے ہی پہنچ چکی تھی، تو اقبال ان کے ساتھ اپنے باقی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان کی محفلیں لگا کرتی تھیں، کبھی حافظ کا کلام ڈسکس ہو رہا ہے، کبھی سعدی ہو رہے ہیں، کبھی لیٹن اور رومن لٹریچر پوئٹری پہ بات ہو رہی ہے، کبھی اورینٹل پہ بات ہو رہی ہے، کبھی آکسیڈنٹ پہ بات ہو رہی ہے، اور کہیں پہ آج جدید دور کے اس زمانے کے جو ذوق و شوق ہوا کرتے تھے۔ لیکن ایک چیز جو بہت پرومیننٹ ہمیں نظر آتی ہے کہ اقبال مینٹینڈ ہز ڈگنیٹی اینڈ کیریکٹر تھرو آؤٹ، مطلب ہی واز نیور چیپ، ہی واز نیور لیچرس، انہوں نے کبھی اخلاق کی حدود کراس نہیں کی، مطلب اتنا سیکرڈ ریلیشن شپ ہے۔ اگر کرسپونڈنس بھی آپ دیکھیے جو عطیہ فیضی کے ساتھ ہے، وہ ایک دوست کی، مؤدب دوست کی، جس میں ادب اور رسپیکٹ، ایک دوسرے کا احترام کا پہلو جو ہے وہ بہت پرومیننٹ ہے۔ سو آئی ول ناٹ کال اٹ، جو ماڈرن ٹرم ہے جس طریقے سے ہمارے ہاں لڑکے جا کے وہاں پہ رومانس یا اس قسم کی کوئی حرکت کرتے ہیں، نو، آئی ول ناٹ گریڈ اٹ ایٹ آل ان دیٹ کیٹیگری، اٹ واز ویری ڈگنیفائڈ، ویری آنریبل، بٹ ہی ہیڈ اے ہیومن سائڈ which we are bound to discuss which we are all bound to discuss this. کہ جی ہیومن سائڈ تو ایک انسان کے، اگر آپ ان کو کہہ دیں کہ وہ بالکل ان ساری چیزوں سے اقبال آزاد جب تھے۔ یورپ جا رہے تھے، دیکھیے اب ہم آپ کو ان کی ڈیولپمنٹ بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنا سفرنامہ سا لکھا بھی ہے، چھوٹے موٹے انہوں نے نوٹس لکھے ہیں، خط لکھے ہیں لوگوں کو، کہ جب وہ یہاں سے جہاز میں بیٹھ کے، فرینچ جہاز میں بیٹھ کے جب وہ نکلتے ہیں اور سوئس کینال سے ہوتے ہوئے، پہلے وہ عدن کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو مدینہ یعنی حجاز کی سرزمین نظر آتی ہے، اور جہاں سے گزرتے ہیں اقبال ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ یعنی پہلے حجاز کی سرزمین جب آئی اور ان کو محسوس ہوا کہ یہ سعودی، یعنی اس زمانے میں سعودی عرب تو نہیں تھا، حجاز تھا خلافت عثمانیہ کے تحت، تو بے چین ہو گئے، اور یہ باقاعدہ انہوں نے نظم اس وقت ساختہ شاعری نکل گئی ان کی کہ کاش کہ میری خاک بھی اس خاک سے مل جائے، اور اڑتی پھرے اس ہوا میں کہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ سو ہز ایموشنل اٹیچمنٹ ٹو رسول اللہ واز انٹینس ایون ایز اے ینگسٹر بھی، مطلب ہی واز 27-28 سال ان کی عمر تھی تقریباً جب وہ جا رہے تھے۔ سو جب وہ، اور پھر انہوں نے سارا وہ اپنا سفرنامہ کہ جب وہ اس جہاز سے گزر کے سوئس سے گزر کے جاتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی اس سے اٹلی کے پاس سے گزرتے ہیں، تو اٹلی میں اس وقت نیشنلسٹ موومنٹ بڑی بلڈ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اس نیشنلسٹ موومنٹ کو سپورٹ میں بھی ایک دو شعر کہہ دیتے ہیں کہ تم اپنی شناخت کے لیے، آئیڈینٹی کے لیے، آئیڈیالوجی کے لیے ایک نیشنلسٹ موومنٹ ہے، کیونکہ اقبال جیسے عرض کیا نا کہ ایک انڈین نیشنلزم کا بھی کانسیپٹ تھا، ایک طرف یہ کانسیپٹ تھا کہ ہم اپنے آپ کو شناخت بھی اپنی مینٹین کر کے رکھیں گے، جی، مگر ود ان ہمسیلف ہی واز اے پین اسلامک اینڈ ہی واز اے مسٹک۔ یہ دو ڈائمینشنز تھیں اقبال کی جو ہڈن پرسنالٹی تھی ان کی۔ ایک آپ کی اس بات کے اوپر ہم کال لیں گے جناب عمران خان صاحب کی، تحریک انصاف۔ Within himself, he was a pan-Islamic and he was a mystic. یہ دو ڈائمینشنز تھیں اقبال کی جو ہڈن پرسنالٹی تھی ان کی۔ ایک آپ کی اس بات کے اوپر ہم کال لیں گے جناب عمران خان صاحب کی، تحریک انصاف کے قائد ہیں اور ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، اور ہم ان کو بہت پیار اور احترام کرتے ہیں بیکاز یہ واقعی میں ایک محب وطن پاکستانی ہیں اور حق کی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عمران خان صاحب۔ علی وعلیکم السلام۔ عمران بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ ہمارے اس شو پہ آنے کا۔ جیسا کہ ہم اس شو پہ ڈسکس کر رہے ہیں اقبال کا پاکستان، اور اس کے اندر ہم جو ایک ایوولوشن پروسیس کی بات کر رہے ہیں کہ جب اقبال یہاں سے ہندوستان سے جب انگلینڈ اور جرمنی میں تعلیم حاصل کرنے گئے تو وہ ایک انہوں نے کہا کہ اسی سفر نے مجھے ویسٹ نے ہی مجھے مسلمان بنایا، اور آپ بھی اس قسم کے ایک سملر سفر سے گزر چکے ہیں۔ آپ نے بھی ماشاءاللہ آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کی اور آپ نے ویسٹ کی ساری رنگینیاں اور سب چیزیں دیکھی ہیں، اور اس کے بعد آپ ایک پوائنٹ پہ آئے ہیں جہاں آپ کو پتہ چلا کہ وہ سب ایک طرح سے بکواس، جس کو بکواس ہے، اور یہ جو ہمارا تہذیب و تمدن ہے جس کو ہم اتنے اپنا شوق سے اب نہیں دیکھتے،
تو آپ اس میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ آپ کی کیا سوچ؟ میں پہلے تو دو چیزیں، ایک تو اقبال کی جتنا بڑا جینیس تھا، میں اپنے آپ کو بالکل نہیں سمجھتا کہ میں اتنی بڑی اتھارٹی ہوں اقبال کی، کیونکہ اس کی اتنی ڈائمینشنز ہیں، وہ اتنا بڑا جینیس تھا کہ اس کے اوپر آپ ایک پروگرام کیا، اور یہ بڑا اچھا آپ کام کر رہے ہیں، کتنے پروگرام آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی ڈائمینشنز اتنی زیادہ تھی. لیکن میں آپ کی یہ جو آپ نے بات کی نا، میں ویسٹ کا جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ویسٹ سارا بکواس نہیں ہے، ویسٹ کے اندر بڑی زبردست چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ ان کی جڑوں میں جائیں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ایک دفعہ اٹھایا تھا، اور مسلمان دنیا کی 700 سال تک سپر پاور بنے رہے. تو وہ جو مسلمانوں کی چیزیں تھیں وہ ویسٹ نے اپنا لی آہستہ آہستہ، اور ہم اب آج جو ویسٹرنائزیشن ہے، ہم ان کی ساری برائیاں لے بیٹھ رہے ہیں اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ کیا وجہ تھی جو کہ یہ سویلائزیشن ایک وقت پہ اوپر گیا تھا. تو خطرہ یہ ہے آج کہ جو مشرف کی سوڈو ویسٹرنائزیشن جس کا نام انلائٹنڈ ماڈریشن تھا، وہ ہم ان کی وہ سپرفیشل چیزیں لے رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ایکچولی جو ویسٹ آگے بڑھا تھا وہ ہم چیزیں نگلیکٹ کر رہے ہیں. اور اقبال کی گریٹنس یہ تھی، دیکھیں علی، یہ آپ کو سمجھنے کی چیز ہے، اقبال وہ آدمی تھا جس نے دونوں فلسفے سمجھے. اپنی وہ اس کی گراؤنڈنگ تھی قرآن کے اندر، اس کی گراؤنڈنگ تھی اپنی اسلام کی تاریخ میں، اور اس نے پھر جب مغرب کے سارے فلاسفرز پڑھے تو اقبال نے جو اس ملک کو دیا، اور ہماری ملک کہہ رہا ہوں، ہمارے جو مسلمان دنیا کو دیا، اوریجنل تھاٹ، نیا سوچ. ایک اس کی آج جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، یا تو مغربی ذہنیت ہے جو یا طالبان کو دیکھ کے گھبرائے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک کی اصلی حالات ہیں کیا، یہ فینومینا کیا چیز ہے. ان کے پاس اینالیٹیکل کیپبلٹی نہیں ہے اوریجنل تھنکنگ کی. جو مغرب سے ان کو لیڈ ملتی ہے وہاں بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں. دوسری طرف بدقسمتی سے جو دینی حلقے ہیں، ان کو مغرب کی پوری طرح نہ فلسفی سمجھ ہے، نہ ان کی مغرب کلچر سمجھ ہے. اور ہم پاکستانی آج پھنس گئے ہیں کہ ہم ایک طرف بڑی تنگ نظر ہے، دوسری طرف مغرب کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو اقبال کی اوریجنل تھنکنگ ہے، جو ہمیں اس طرح کے تھنکرز پیدا کرنے چاہیے تھے، وہ ایبسنٹ ہے. انگلش میڈیم اسکول میں جو نکلتے ہیں زیادہ تر ہم مغرب سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہم سارا کچھ ہی اپنا لیتے ہیں. یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ ان کی کئی ایسی چیزیں اپنا رہے ہیں جس سے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ہمارا فیملی سسٹم برباد ہو رہا ہے، ہماری اسپرچویلٹی جو اتنی طاقت دی ہے مسلمانوں کو، وہ اس کو ہم آہستہ آہستہ مٹیریلزم سے ختم کر رہے ہیں. اور اقبال یہ سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا، اور اس کی یہ گریٹنس تھی. اور میں دوسری بات اس کی کہہ دوں کہ جو مجھے سب سے زیادہ اقبال نے متاثر کیا اور مجھے انسپائر کیا، اقبال کا جو شاہین کا کانسیپٹ تھا کہ انسان جب اپنے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں ہر انسان کے اندر، جب ان کے اوپر قابو پا جاتا ہے تو وہ پھر آزاد ہو جاتا ہے، وہ شاہین پھر باقیوں سے اوپر چلا جاتا ہے، اس کی ویژن بڑھ جاتی ہے. ہم جب تک یہ جو مٹیریلسٹ کلچر میں پھنسے رہتے ہیں اور اپنا سوچتے رہتے ہیں تو ہم اللہ جو بھی ہمیں دے دے ہم چھوٹے سے انسان رہ جاتے ہیں. ہم بڑا انسان تب بنتا ہے جس کی ویژن بڑی ہو جاتی ہے اور اپنے سے ہٹ کے میں کو قابو کر لیتا ہے. تو یہ اقبال کا جو خودی کا کانسیپٹ تھا، یہ اتنا بڑا جینیس تھا. تو میں پھر سے کہتا ہوں، میں تو بڑا ایک چھوٹا انسان ہوں، لیکن جتنا مجھے اس نے انسپائر کیا ہے، جو بھی میں آج بھی کر رہا ہوں، میری مین انسپریشن اقبال. اور بڑا اچھا کر رہے ہیں آپ اس کا پروگرام کر رہے ہیں، کیونکہ نوجوانوں کو جگانا چاہیے، جو اقبال نے جگایا تھا ایک وقت نوجوانوں کو، کہ یہ جو ہم غلامی کر رہے ہیں آج، کہ جی وہ امریکہ پیسے نہیں دے گا تو ہم ختم ہو جائیں گے، وہ جی جو امریکہ اگر کہتا طالبان کو مارو، ہم ان کو بھی مار رہے. پتہ ہی نہیں طالبان کون ہے، ان میں سے کیا، یہ کیوں لڑ رہے ہیں، کون ان میں سے کیا ہے، کیوں انتہا پہ چل رہی ہے، معاشرہ ریڈیکلائز کیوں ہو رہا ہے. جو امریکہ سے حکم آتا ہے وہ کرتے ہیں. وہ جی ہماری جنگ ہے، جی امریکہ کی جنگ نہیں ہے. یہ جو غلامی ہم کر رہے ہیں، اس کے خلاف جو اقبال کی پوئٹری تھی وہ بریلینٹ تھی. ویری ویل پٹ جی. بلکہ زاہد احمد صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں اور شاید آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں، کیونکہ ابھی جو باتیں آپ نے کہی ہیں زاہد صاحب نے ایگزیکٹ یہ باتیں کی، اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو اس سے زیادہ طاقت دے، کیونکہ obviously میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس معاشرے میں یہ شناخت
جو ہماری اسلامی شناخت ہے یا پاکستانی شناخت ہے اس کو اجاگر کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کی یہ باتیں بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. میڈیا میں لوگ اکثر لوگوں کو سننے کو ملتا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان کو کیا ہو گیا ہے, ہم تو سمجھتے تھے کہ ایک جس کو کہتے ہیں فارورڈ تھنکنگ ویسٹرن اس کے اوپر لے کے آئے گا تو ہم اس کو ووٹ کریں گے, لیکن وٹ عمران خان از ٹاکنگ اباؤٹ از بیونڈ اس, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آن دس شو. اور لوگ جو ہیں اس کے اوپر بہت سارے حلقے اس بات پہ خائف بھی ہیں کہ ہم یہ کس طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں. لیکن میں یہ بات وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں اور جو حکیم زید میں ان کو کہتا ہوں جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ واقعی میں پاکستان کو اسی طرف جانا چاہیے. اور اللہ آپ کو بہت بہت طاقت دے, اور آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس پوری اسٹرگل کے اندر. بہت شکریہ. میں صرف آخری بات یہ کہوں گا کہ دیکھیں اپنے نوجوانوں کو جو میسج دینی ہے کہ ویلیو صرف اوریجنل کی ہوتی ہے. آپ جتنے مرضی اچھے ایک پینٹنگ کی کاپی کر لیں اس کو کوئی نہیں مانتا, اوریجنل کی اصل ویلیو ہوتی ہے. ہم بدقسمتی سے جو یہ لبرل بنے ہوئے ہیں اور ہم فارورڈ تھنکنگ ہیں, ہم ایکچولی اس کو کنفیوز کر رہے ہیں. ماڈرنزم اور ویسٹرنائزیشن میں بڑا فرق ہے. بالکل صحیح. اور ہم یہ جو غلامی کر رہے ہیں نا, ذہنی غلامی, غلام صرف اچھا غلام بن سکتا ہے. وہ ہم جو چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ پروفیسر ریلیشن شپ چاہتے ہیں کہ کئی چیزیں جو آج وہ لے گئے ہیں نالج پہ اتنی آگے بڑھ گئے ہیں تو ہم ان کی نالج لیں اس میں سے, لیکن جب تک آپ کو اپنی ہسٹری کا, اپنی ٹریڈیشن کا, کلچر کا نہیں پتا چلے گا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, آپ اوریجنل سوچ نہیں لا سکتے. پاور ٹو یو سر. انشاءاللہ پاکستان کو آپ کے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے اور اللہ آپ کو اور طاقت دے, اس ملک کو, اس پیغام کو ہم اور اجاگر کریں. تھینک یو ویری مچ عمران صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. عمران خان صاحب obviously he's on the right track by he's saying most of the things that you were also commenting, and Iqbal was also thinking about. This is the point. Anybody who reads Iqbal, ایک بات جو profoundly آپ نوٹ کرتے ہو کہ his message is message of dignity. عزت اور غیرت کا پیغام ہے. عزت اور غیرت کا پیغام ہے. اور we will be back shortly. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. زید احمد صاحب, آپ ابھی عمران خان صاحب سے جو بات ہوئی اور انہوں نے ڈگنیٹی کی بات کی اور آپ بھی وہ ڈگنیٹی کی بات کر رہے ہیں, اور اقبال بھی اس میسج کو, میرے خیال سے بہت سارے لوگ اس میسج کو سمجھتے ہیں لیکن میس اسکیل پہ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو. بیسکلی واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ آج کے دور میں جو لوگ فرسٹریٹڈ ہیں, ناراض ہیں, غصے میں ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وی مسلمز فیل ہیوملیٹڈ, انسلٹڈ. مغرب ہمیں 200 سال سے روندا جا رہا ہے, اس میں کوئی موریلٹی نہیں ہے, کوئی اخلاقیات نہیں ہے, کوئی شرافت نہیں ہے. ڈیموکریسی, جمہوریت اور آزادی کے نام پہ کروڑوں قتل کرتا ہے. وہ ہماری دولت لوٹ کے کھا گئے, تباہ برباد کر دیا قوموں کو. سود اور ربا اور بینکنگ سسٹم کے نظام پہ IMF, ورلڈ بینک کی رجیمز کے تحت نسلیں انسانوں کی, قوموں کی تباہ کر دی. اینڈ اسٹل دے ہیو دی اوڈیسٹی اینڈ دا فیس ٹو واک اپ ٹو اس اینڈ سے کہ جی ہمارا جمہوری نظام, ہماری ڈیموکریسی, ہمارا کیپٹل سسٹم تم اپنے اوپر مسلط کر لو اور ہمیں جو شرائط ہم دیں گے ان شرائط پہ تم روٹی کھاؤ گے. تو جو غیرت مند انسان ہے نا, ہی فیلز ہیوملیٹڈ, انسلٹڈ. نو, آئی ول ناٹ ایکسپٹ یو. اینڈ دین ہی لکس اراؤنڈ. اس کو اگر کوئی ایگزٹ نہیں ملتا ہے, کوئی آئیڈیالوجی نہیں ملتی ہے, کوئی ویژن نہیں ملتا ہے, کوئی سوچ نہیں ملتی ہے, تو وہ خود کش حملے کرنے پہ آ جاتا ہے. which is also half baked. اور وہ اس کے بعد وہ دہشت گردی پہ آ جاتا ہے. دیکھیے, بفور یو ون ان دا بیٹل گراؤنڈ یو ہیو ٹو ون دی آرگومنٹ فرسٹ. آپ پہلے دلیل سے جیتتے ہو, پیغام اور آئیڈیالوجی آپ کی زیادہ طاقتور ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ میدان جنگ میں جیتتے ہو. جب اسلام کی آئیڈیالوجی نکلی تھی تو اٹ واز مور پاورفل آئیڈیالوجی دین دی پرشین آئیڈیالوجی اینڈ دا رومن آئیڈیالوجی. اینڈ اونلی آفٹر دیٹ دا مسلم آرمیز ڈیفیٹڈ دی پرشین اینڈ دا رومن امپائر. اور وہ تمام علاقے جو فتح ہوتے چلے گئے, وہ سارے علاقے مسلمان ہوتے گئے. وہ ایک آئیڈیالوجی کو ایکسپٹ کرتے گئے, آرمیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے گئے. دس نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ. لیکن ایک بڑا ایک نیچرل جو ویسٹرن پبلیکیشنز کے تھرو جو بلیف ہے, اور بہت سارے انٹرنیٹ کے بھی میں پڑھتا ہوں, جو ان کا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ ہی ہے. دیکھو, پرشین اور رومن امپائر چوڑیاں تو نہیں پہنے ہوئے تھے جی, نہ انہوں نے لڑکیوں کی فوج آگے سے بھیجی تھی. وہاں بھی پرشین اور امپائر سپر پاورز تھی اپنے وقت کی. آج کے دور میں رشین اور امریکن امپائر سمجھ لیجیے آپ جی. تو جب مسلمان جا کے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے, اور جو ملٹری ریشو تھا ہمارا 1/10, یعنی 10 اگر 1000 مسلمان ہیں تو 1 لاکھ 2 لاکھ پرشین ہے اور 2 لاکھ رومن ہے,
تو کیا وہ لوگ کیا کر رہے تھے, مطلب واٹ آن دیئر ویپن سسٹم, دا ٹیکنالوجی, دا ماڈرن وارفیئر ٹیکنیکس, ایوری تھنگ واز 100 times superior than the Muslim armies. تو پھر اگر تلوار کے زور پہ مسلمانوں نے ان کی آرمیز کو پیچھے ہٹایا ہے تو پھر یہ تو ان کی ذلت اور ہماری عزت ہے. ٹھیک, مگر یہ اگین یہ بات وی آلسو ریئلائز کہ یہ تلوار مسلمانوں کی ان کو پیچھے نہیں ہٹا رہی تھی. اٹ واز دی پاور آف اسپرچولیٹی اینڈ آئیڈیالوجی وچ واز پشنگ دیم بیک. جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹل پلان بناتے ہیں کہ میں 60 آدمیوں کے ساتھ 60,000 رومنس پہ حملہ کروں گا, تو یہ تلوار کی بیس پہ تو نہیں ہو رہا ہے, اسٹریٹجی اور ایمان ہے, اور ایمان اور اسپرچولیٹی کی بیس پہ ہو رہا ہے. انفیکٹ اسٹریٹجی بھی فیل ہو گئی یہاں پہ. جیسا کہ اپنا صلاح الدین ایوبی نے جب حملہ کر کے اس کو آزاد کروایا, جب انٹائر نیٹو, یعنی اس وقت کا سارا نیٹو, جب پوری کروسیڈنگ آرمیز آف دی ویسٹ جو آج نیٹو بنی ہوئی ہے, دے کیم اینڈ دے اٹیک دی مسلم لینڈز ان پیلسٹائن, اور ایک مسلمان سلطان ان کی راہ پہ کھڑا ہوا تھا. تو وہ اگر تلوار کی زور پہ مسلمان جیتے ہیں تو یہ تو ان کی ذلت ہے, اور ہمیں جیتنا بھی, یعنی پھر تو اس سے لیکن انہوں نے پھر جو ہے ان کو ایک انصاف دیا اور کہا کہ جو کرسچن جوز جو بھی وہاں پہ رہتا ہے وہاں پہ رہے, ہم اس کو کچھ نہیں یاد لگائیں گے. مسلمز فاٹ اے کلین فائٹ آلویز, اور وہ ہمیشہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ دیکھیے جب انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تو مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ گیا, ایک ایک بچہ ذبح کر دیا. جب صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا 90 سال کے بعد, ایک ایک نائٹ کو معاف کر دیا. بالکل, تو کوالٹی آف کیریکٹر تو یہی نظر آ گیا نا. جی, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو دشمنوں تک کو معاف کر دیا جو 23 سال سے ظلم کرتے چلے آئے تھے. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تو ایک ایک شخص کو معاف کر دیا. ہم جب بھی فتح حاصل کرتے ہیں تو جو کردار دکھاتے ہیں, اٹ از ناٹ آن دا بیسس آف سورڈ, اٹ از آن دا بیسس آف آئیڈیالوجی, morality. We always stay on higher moral ground. تو اقبال کا کمال یہی ہے کہ یہ آپ کو ویسٹرن سویلائزیشن سے, چاہے وہ ایسٹرن سویلائزیشن ہو, یعنی کمیونزم اور سوشلزم اور مارکسزم کی بات کریں, یا کیپٹلزم کی اور ویسٹرن سویلائزیشن اور ڈیموکریسی کی بات کریں, ان کے مقابلے پر اقبال الاؤز یو ٹو ون دی آرگومنٹ. آپ کو دلیل سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے, دلیل سے ثابت کرتے ہیں کہ مشرقی تہذیب اور اورینٹ جو ہے اس کے پاس وہ ویلیوز اور اخلاق اور کردار ہے کہ دنیا کی رہنمائی کرنے کے لیے اورینٹ ہی اس قابل ہے کہ آئندہ سویلائزیشن دنیا کو لیڈ کرے. جب وہ یہ بات مغرب نہیں 1907 میں امیجن کریں, اقبال تو بچے تھے اپنے انٹلیکچوئل تھاٹ پروسیس کے لحاظ سے, ہی واز اسٹل ڈیولپنگ, اور 1907 میں کچھ کلام انہوں نے ایسا کہا ہے کہ 1931 میں اقبال ایکنالج کرتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ باتیں میں نے کیوں کہیں, کیسی کہیں, کس طرح وہ مجھ سے نازل ہوئی. وہ ایکچولی جس کو این میری شمل نے کہا ہے نا کہ پروفیٹک ایکسپیرینس, یعنی ایک ایسا ایکسپیرینس کہ جو لگتا یہ ہے کہ شاید یہ تو نازل ہونے والی باتیں تو کسی اللہ کے ولی پہ یا نبی پہ ہی ہو سکتی ہیں. بالکل,